یہاں تک آ گئے. کتنی ساری نعمتیں ہیں جو خدا نے ہمیں دے رکھی ہیں, کتنی ساری نعمتیں. البتہ ہم مالک کسی چیز کے نہیں ہیں, لیکن اس نے دے رکھی ہیں, اچھا ہمیں احساس نہیں ہوتا کتنی ساری نعمتیں اس نے دے رکھی ہیں. میں نے سورہ ابراہیم کی 34ویں آیت پڑھی ہے, وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, جو کچھ تم مانگتے ہو میں دے دیتا ہوں. قرآن پڑھ رہا ہوں, جو کچھ تم مانگتے ہو میں دے دیتا ہوں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم بیٹھو گنو کبھی نا کہ خدا نے کتنی نعمتیں دیں, گن نہیں پاؤ گے, گن نہیں پاؤ گے. إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ, یہ انسان جاہل ہے, ظلم کرتا ہے, کفران نعمت کرتا ہے. میں نے کتنی ساری نعمتیں اسے دے رکھی ہیں. اچھا اگر آپ سے کہا جائے کہ بھیا خدا نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں تم کو, تو گناؤ. 10 15 20 گنائے گا, پھر اس کے بعد سوچنے لگے گا کیا کیا دیا ہے, کیونکہ اس کی نگاہ میں نعمتیں محدود ہیں. اس کی نگاہ میں, نگاہ ہی کیا, میں کیا اور میری نگاہ کیا. میں اس دیوار کے پار نہیں دیکھ پاتا ہوں, تو میں کہاں تک دیکھوں گا. میرے جسم کی رگیں کتنی لمبی ہیں, ان کو اگر کلومیٹر میں ناپا جائے تو کتنے کلومیٹر تک جائیں گی. جب مجھے یہ معلوم ہی نہیں تو میں شکر کہاں سے ادا کروں گا. ان تمام رگوں میں کہیں پر بھی جام نہیں ہوتا ہے. میں گھر میں پائپ لگاتا ہوں تو ذرا سا ڈسٹ آنے سے وہ پائپ جام ہو جاتا ہے, پانی سلو آنے لگتا ہے. میری جسم کی ہزاروں کلومیٹر کی رگیں آپس میں سب کھلی ہوئی ہیں اور خون کا دوران بہت آرام سے چل رہا ہے. ذرا سا کہیں جام ہو جائے تو سانس رک جائے گی. سب سے آسان کام کیا ہے ایک انسان کے لیے؟ یہ جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, سب سے آسان کام, وہ کام آپ ابھی بھی کر رہے ہیں. سب سے آسان کام ایک انسان کے لیے کیا ہے؟ میں ممبر پہ بیٹھ کے کر رہا ہوں, آپ فرش پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. سانس لینا. اس سے آسان کوئی کام ہے؟ اس کام میں بھی میں خدا کا محتاج ہوں. سانس لے میں رہا ہوں لیکن میں محتاج خدا کا ہوں. جب تک باہر آکسیجن نہیں ہوگا میں سانس نہیں لے سکتا ہوں. اس کو کم سے کم ہم لوگوں نے کووڈ کے زمانے میں تجربہ تو کر لیا. جب مجھے آکسیجن کی کمی ہوئی اور میں نے ڈاکٹر سے بتایا کہ مجھے آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے, تو اس نے کہا پیسے دو پھر سانس لینے دوں گا. سن رہے ہیں؟ اس نے کہا پیسے دو میں آکسیجن لگاؤں گا. اس آکسیجن کو اس ڈاکٹر نے بنایا نہیں ہے, نیچرل آکسیجن کو اس نے سلنڈر میں صرف قید کیا ہے. اب وقت پر ہم کو پرووائڈ کرنے کے پیسے لے رہا ہے کہ تم دو گے تب سانس لینے دیں گے. کتنا کریم پروردگار ہے کہ بچپن سے ایک بار بھی احساس نہیں دلایا کہ جب بھی تم سانس لیتے ہو آکسیجن میں دیتا ہوں, تم شکر نہیں ادا کرتے. ڈاکٹر کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو, میرا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو. انہی باتوں کا جب احساس دلایا جاتا ہے فرش عذاب پہ, تو پتہ چلتا ہے کربلا کتنی بڑی نعمت ہے. آئے تھے حسین کے پاس, حسین خدا کے پاس, پھر لے کر چلے گئے. یہی تو کربلا کا مزاج ہے. تم آؤ گے حسین کے پاس, وہ لے کے چلے جائیں گے خدا کے پاس. پالنے والے یہ تیرا بندہ گم ہو گیا تھا, میں پکڑ کے لے جب دنیا کی رنگینیوں میں کوئی گم ہو جاتا ہے تو درے حسین اسے کھینچ کے لے کے آتا ہے. حسین اس کا ہاتھ پکڑ کے پھر مسجد میں لے کر چلے جاتے ہیں. پالنے والے گم ہو گیا تھا, میں لے کر آ گیا. میرے پاس آیا تھا, مجھ سے عشق کرتا ہے, میں نے تیری راہ میں قربانی دی, یہ میرا تھا, میں نے اسے تیرا بنا دیا. کیا کرم ہے حسین کا, کیا کرم ہے حسین کا. توجہ فرمانے, اس نے کبھی احسان نہیں جتایا کہ میں سانس لینے دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کانوں میں ایک غلاظت رہتی ہے جو بہت کڑوی ہوتی ہے, وہ نہ ہو تو ہم دوسرے دن بہرے ہو جائیں. رات میں سوتے وقت کون سا کیڑا کان میں چلا جائے اور سننا دشوار ہو جائے, ڈاکٹر صاحب سننا دشوار ہو جائے, تو اس نے یہاں پر ایک قسم کا کیمیکل رکھا ہے جو بہت کڑوا ہوتا ہے, کوئی کیڑا اندر جا ہی نہیں سکتا. کمال ہے, کمال ہے. سنو جملہ, تم فضیلت سن رہے ہو اور میرے ذہن میں ابھی اب یہ جملہ آیا ہے. اس نے کان میں کس کی انٹری ہوگی کس کی نہیں ہوگی اس کے لیے ایک دروازہ رکھا ہے. رسول کے دل میں کون جائے گا کون نہیں جائے گا اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں. میرے کان میں ہر طرح کے جانور نہیں جا سکتے ہیں, اس کے لیے ایک ڈور بنا رکھا ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. علی بتائیں گے کون آئے گا کون نہیں آئے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. زندہ باد بولیں گے, اے ساکنت کا زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. جاری بہادر زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اے حسن حسین زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اے اکبر قاسم زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اے امن محمد زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد.
ہم تو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، خاطر میں نہیں لاتے ہیں، خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ یہ بھویں خوبصورتی کے لیے نہیں دی گئی ہیں، یہ اور بات ہے کہ حسن میں اضافہ کر رہی ہیں۔ یہ بھویں اس لیے دی گئی ہیں کہ پسینہ یہاں آنے والا براہ راست آنکھوں میں نہ چلا جائے، ورنہ آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی۔ یہ راستہ بنایا گیا ہے کہ پسینہ یہاں سے نکل کے ادھر آ جائے۔ کبھی غور کیا ہے؟ مولا کائنات کہتے ہیں تعجب اس انسان پہ ہڈی سے سنتا ہے، گوشت سے بولتا ہے۔ اپنی ذات پہ غور کرو نا، اپنے اوپر غور کرو، تم کیا ہو؟ غور کرتے جاؤ گے، شکر ادا کرتے جاؤ گے، شکر ادا کرتے جاؤ گے۔ اس نے انسانوں کو پستی میں جانے کے لیے نہیں بنایا ہے، سن لو جملہ، اس نے انسانوں کو بلند ہونے کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے زمین براہ راست پیر کے نیچے رکھی تاکہ نیچے نہ جا سکو، اور آسمان بہت بلند رکھا تاکہ جتنا اوپر جانا چاہو جاؤ، جتنا اوپر جانا چاہو جاؤ۔ بلندی تمہارا مقدر ہے، اس کی نعمتوں کو یاد کرو۔ تم گن نہیں سکتے، شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات، گن نہیں سکتے۔ اس نے کہا گن نہیں سکتے، اور پھر آخر میں اس نے شکوہ کیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرا شکر ادا کرنے والے بندے بہت کم ہیں۔ قرآن ہے، یہ میری خطابت نہیں ہے، قرآن ہے، کہتا میرا شکر ادا کرنے والے بندے بہت کم ہیں۔ جس کو دیکھو وہ شکوہ کر رہا ہے۔ ہم شکوہ کیوں کرتے ہیں خدا سے؟ کیونکہ نعمتیں ہم دوسروں کے آنگن میں دیکھتے ہیں، اپنے دامن میں نہیں دیکھتے۔ ہم کو نعمت لگتی ہی وہی ہے جو دوسروں کو دی گئی ہے۔ ظفر صاحب کتنے اچھے شاعر ہیں، تم کو کتنا اچھا سامع بنایا ہے، یہ کم نعمت ہے؟ یہ کم نعمت ہے؟ کتنا اچھا سامع بنایا ہے تم کو، یہ کم نعمت ہے؟ ہر کان کو حسین سننا نصیب نہیں ہے، نصیب نہیں ہے۔ تمہیں یہ نعمت ملی ہے، اسی کا شکر ادا کرو نا، اسی کا شکر ادا کرو۔ سنو، مائک کے پیچھے آنے والوں میں ایک تکبر آ جاتا ہے، میں شاعر ہوں، میں ذاکر ہوں، لیکن نیچے بیٹھنے والوں میں تکبر نہیں آتا۔ کیا کہہ دیا؟ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، دنیا کو بتا دیں گے، ظالم کے ارادے کو دیکھو میں ممبر پہ آیا ہوں نا تو میں ذرا سوچوں گا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، میں بیان دوں گا، لوگ میری تعریف کریں گے، میری واہ واہی ہوگی، کہیں نہ کہیں میرے دل کے نہا خانے میں ایک تکبر آئے گا۔ مائک کے پیچھے آنے میں یہ بیماری ہے، فرش پہ بیٹھنے میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہاں بیٹھنے والا کبھی کبھی خود نمائی لے کر آتا ہے، یہاں بیٹھنے والا صرف حسین کے لیے آتا ہے۔ اپنی قدر جانو، اپنی قدر جانو، اپنی قدر جانو۔ ایران کے ایک بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے خطیب تھے۔ ایک گنہگار شخص کو دیکھا کہ وہ مجلس کے لیے چندہ لے رہا ہے۔ جب مولانا مجلس پڑھنے کے لیے جانے لگے نا، کہنے لگا کہ میں بہت گنہگار ہوں، لیکن میں پھر بھی محرم کے زمانے میں امام حسین کی مجلس کے لیے چندہ لیتا ہوں، بس ڈر یہ ہے کہ امام حسین قبول کریں گے نہیں کریں گے۔ پتہ انہوں نے فوراً کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ چندہ بٹورنے کا ثواب مجھے دے دو، زندگی بھر کی مجلس کا ثواب تم لے لو۔ یہ چندہ لینے کا ثواب، چونکہ تم چندہ لینے کے لیے جب آتے ہو نا تمہارے اندر خود نمائی نہیں ہوتی۔ میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو کہیں نہ کہیں میرے اندر خود نمائی ہوتی ہے، میں اتنا پیور نہیں ہوں جتنے پیور تم ہو۔ تم صرف حسین کے لیے آئے ہو، میں تھوڑی شہرت کے لیے بھی آیا ہوں، میرا یہ لے لو اور اپنا دے دو۔ میں کہیں بھی مجلس پڑھنے جاتا ہوں نا، عشرہ پڑھنے، یہ جو نوجوان تبرک بانٹ رہے ہوتے ہیں، جو شربت میں چینی کھول رہے ہوتے ہیں، یہ جو ٹرے لے لے کے عزادار کے سامنے جاتے ہیں، یہ جو جوتیاں سیدھی کرتے ہیں نا، بخدا اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، میں ہر جگہ وہاں کی کمیٹی کے ساتھ کہتا ہوں مجلس کے ثواب میں نے آپ کو شریک کیا، اس ثواب میں آپ مجھے شریک کر لیجئے۔ فرش بچھانے والے اپنے ثواب میں مجھے شریک کر لیں، میں مجلس کے ثواب میں ان کو شریک کرتا ہوں، بالکل اللہ اعلان، اللہ اعلان، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں خالصتاً للہ نہ بیٹھا ہوں، لیکن حسین کے لیے علم اٹھانے والا، ماتم کرنے والا، اسے کیا خود نمائی کرنا، وہ تو حسین کے لیے آیا ہے۔ تبرک بانٹنے والا، جیب سے پیسے نکال کے دینے والا، چھپا کے خرچ کرنے والا، اس کے یہاں کیسی خود نمائی؟ وہ تو صرف حسین کے لیے آیا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے، پھر شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ شکر ادا کرو۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر ادا کرنے کا فن یہ ہے کہ جتنا ادا کرتے جاؤ گے اتنا عطا ہوتا جائے گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا جتنا شکر ادا کرو گے میں اتنا تم کو دیتا چلا جاؤں گا۔ کون کون سی نعمت یاد دلاؤں، کون کون؟ اس نے کہا تم گن نہیں سکتے ہو، گن نہیں سکتے ہو۔ ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں، دے دوں آپ کے یہاں بھی، چونکہ یہ ہمارے بڑے قریبی لوگوں کی مثال ہے۔ 30 سال پہلے کی بات ہے، یہ کچھ لوگ جو آن لائن دیکھ رہے ہوں گے ان کے لیے شاید یہ مثال دہرائی جائے۔ ہمارے خاندانی سینئر تھے، بزرگ تھے، ان کو دل کا عارضہ ہوا تو پیسے والے تھے، دہرائی جائے۔ ہمارے خاندانی سینئر تھے، بزرگ تھے، ان کو دل کا عارضہ ہوا
تو پیسے والے تھے، فوراً امریکہ چلے گئے ٹرانسپلانٹ کے لیے، اور وہاں جا کے انہوں نے آپریشن ہوا، کیا ہوا مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک دل کا عارضہ محسوس ہوا تھا، تو وہ چلے گئے. اور جب سے امریکہ سے آئے تھے، جہاں بیٹھتے تھے کیا ڈاکٹر تھا، کیا ڈاکٹر تھا. اس قدر ڈاکٹر کی تعریف کرتے تھے کہ ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ فری میں کیا تھا کیا آپریشن آپ کا؟ فری میں کیا کرنے کے، فری میں کون کرتا ہے، اس وقت اتنے پیسے خرچ ہوئے تھے، جانے کا خرچہ الگ اور اس کا خرچہ الگ. تو میں نے کہا پھر کیا اپنا دل نکال کے لگا دیا؟ کیا کیا اس نے بھائی، اتنی تعریف آپ کرتے ہیں. کہا اپنا دل کیوں لگائے گا، میرے پاس دل تھا، اس نے ریپیئر کیا. میں نے کہا جس نے پیسے لے کر ریپیئر کیا ہے 30 سال سے اس کا ذکر کر رہے ہیں آپ، اور جس نے آپ کو بچپن سے سینے میں دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، ایک بار بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے کہ پالنے والے میرے سینے میں دل ہے اور وہ دھڑک رہا ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر. ضروری تھوڑی ہے کہ بیماری آ جائے اور اس سے صحت ملے تو پھر ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا جائے، پہلے ہی سے شکریہ ادا کرتے رہو تاکہ بیماریاں تم سے دور رہیں. شکر ادا کرتے رہو نا تاکہ بیماریاں دور رہیں، شکر ادا کرتے رہو. آیت اللہ تہرانی سے ان کے شاگرد ملنے کے لیے گئے، کہنے لگے دیکھو بڑا اچھا ہوا، اچھے وقت میں تم ملنے آ گئے، وہ کون سی حدیث ہے، حدیث نہیں یاد آ رہی ہے. شاگرد نے حدیث یاد دلائی کہ شاید آپ اس حدیث کی بات کر رہے ہیں، کہ ہاں دیکھو بچپن سے جس کا واسطہ حدیثوں سے تھا وہ حدیث بھول گیا. کہنے لگے وہ قرآن میں آیت ہے نا کہ بچپنے میں انسان بڑھاپے کی طرف جانے لگتا ہے، وہ کیا آیت ہے، آیت بھول گئے، حدیث بھول گئے، آیت بھول گئے. پھر شاگرد نے آیت یاد دلائی کہ شاید آپ اس آیت کی بات، ہاں اس آیت کی بات کر رہا تھا، اور کرتے کرتے رونے لگے. شاگرد نے پوچھا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بچپن سے اس نے اتنا اچھا ذہن عطا کیا تھا کہ جو جب یاد کرنا چاہتا تھا یاد کر لیتا تھا، شاید میں نے اس کے ذہن کا شکریہ نہیں ادا کیا، اس نے مجھ سے ذہانت لے لی، میں نے شکر ہی نہیں ادا کیا کہ مجھے اس نے کتنا ذہین بنایا ہے. زیادہ مانگنا ہنر نہیں ہے، یہ جو ہے وہ ٹیپ کا بند کہتے ہیں نا، وہ ٹیپ کا بند اب آپ کو دے رہا ہوں. زیادہ مانگنا ہنر نہیں ہے، جو ملا ہے اس کا شکر ادا کرنا ہنر ہے. جو ملا ہے جب تم اس کا شکر ادا کرتے رہو گے تو جو نہیں ملا ہے وہ خود بخود وہ ادا کرتا چلا جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد.